بعض حضرات نے کہا ہے کہ وہ اسم جو واقع ہو حاشا اور خلا کے بعد وہ منصوب ہوتا ہے بنا بر مفعولیت کے، بس اس وقت ہوں گی یہ الفاظ یعنی حاشا خلا یہ فعل، اور فاعل ان کے اندر ضمیر جو چھپنے والی ہوگی طرح حالے کہ ہمیشہ کہتے ہیں فل مثال المذکور، پس مثال وہ مثال کہ ذکر کی گئی ہے، وہ مثال ذکر کی گئی ہے، وہ مثال ذکر جو کی گئی ہے بیچ معنی جان القوم حاشا زیدن کے، جان القوم یہ جان القوم حاشا زیدن کے، چونکہ جب حاشا کو فعل بناؤ گے اور اس کے بعد والا اسم جو ہے وہ منصوب ہوگا بنا بر مفعولیت کے، اور حاشا کے اندر جو فاعل ہے ضمیر مستتر ہوگی، اس کے اندر ہمیشہ یہ ضمیر جو ہے پھر وہ یا تو کیا ہے جا کے مصدر کی طرف لوٹے گی، یا جا کے فاعل کی طرف، یا مستثنی من ہو کے چند افراد بعض افراد کی طرف جن میں زید بھی داخل ہے۔ جان القوم آئی ہے میرے پاس قوم، درا حالے کہ خالی تھا وہ آنا زید سے، آئی ہے میرے پاس قوم درا حالے کہ خالی تھا ان کا آنا زید سے، آئی ہے میرے پاس قوم درا حالے کہ اب قوم کو بناؤ ذوالحال، درا حالے کہ خالی تھا ان کا آنا زید سے، یا درا حالے کہ خالی تھا آنے والا ان کا زید سے، وہ اسم فاعل کی طرف الجائی کی طرف۔ اچھا میرے پاس قوم آئی ہے درا حالے کہ خالی تھا بعض ان کا زید سے، خالی تھا بعض ان کا زید سے، وہ حاشا کا ہوا ضمیر یا تو یہ لوٹے گی یا ان کے اندر جو کیا ہے بچی ان ہے مصدر کی طرف، یا الجائی کی طرف، یا بعض قوم کی طرف۔ اب مان یہ کرو گے کہ آئی ہے میرے پاس قوم درا حالے کہ خالی تھا وہ آنا زید سے، درا حالے کہ خالی تھا آنا ان کا زید سے، درا حالے کہ خالی تھا آنا یا ان کا آنا زید سے، میرے پاس قوم آئی ہے درا حالے کہ خالی تھا آنے والا ان کا زید سے، میرے پاس قوم آئی ہے درا حالے کہ خالی تھا بعض ان کا زید سے، تو جان القوم خلا زیدن جان القوم ادا زیدن، ترکیب آئے گی ذہن میں؟ اب کہتا ہے کہ وَإِذَا وَقَعَتْ، وقعت کا فاعل کون ہے؟ یہ ضمیر ہے۔ وقعت کا فاعل کون ہے؟ بولو۔ خلا ادا ہے، یہ وقعت کا فاعل، اور خلا ادا یہ حرف ہے، اور حرف جو ہے زیادہ تر وہ لیڈروں پیروں حروف جو ہے زیادہ تر مؤنث استعمال ہوتے ہیں، حروف جو ہیں مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں مؤنث بھی، لیکن زیادہ تر پیچھے کتنے پڑھ چکے حروف اجارت جتنے بھی ہیں۔ اب یہ خلا ادا یہ حروف ہیں، تو وقعت صیغہ واحد مؤنث لا کر اشارہ کیا کہ یہ خلا ادا کیا ہے؟ مؤنث ہے، حروف ہیں، حروف زیادہ تر مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ اذا جو ہے اذا
یہ کبھی صرف ظرفیہ آتا ہے اور کبھی ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے. جب اذا ظرفیہ ہو تو یہ ماقبل والے فعل کے لیے مفعول فی بنتا ہے. آتی کا اذا طلعت الشمس، میں تمہارے پاس آؤں گا جس وقت سورج طلوع کرے گا. اذا جو ہے ماضی پر داخل ہو بھی مستقبل کا معنی دیتا ہے، مضارع پر داخل ہو بھی مستقبل کا معنی. اب اذا وقعت کا یہ معنی نہیں کریں گے جب واقع ہو چکا ہے، نہ بلکہ کہیں گے جب واقع ہوگا آئندہ، یعنی استقبال کے زمانے میں. اب اذا جب شرطیہ اور ظرفیہ ہو، شرطیہ بھی ہو ظرفیہ بھی ہو، تو محققین حضرات کہتے ہیں کہ یہ شرط کے لیے مفعول فی مقدم ہے، شرط کے لیے مقدم ہے. اور بعض حضرات کہ نہیں، یہ اذا جو ہے یہ مضاف شرط مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر جزا کے لیے مفعول فی مقدم ہے، جزا کے لیے مقدم ہے. وَإِذَا وَقَعَتْ، اور جس وقت واقع ہو خلا اور ادا، واقع جو ہوں بعد ما کے، واقع جو ہوں بعد ما کے، یا واقع جو ہوں فی صدر الکلام، کلام کے شروع میں. فی صدر الکلام کا عطف کرو خلا و ادا پر. جب واقع ہوں خلا ادا بعد ما کے، اور جب واقع ہوں خلا ادا واقع جو ہوں بیچ شروع کلام کے، کلام کے شروع میں واقع ہوں. تعینتا للفعلیت، تعینتا للفعلیت، معین کیے گئے ہیں یہ دونوں، معین جو کیے گئے ہیں واسطے فعل ہونے کے، واسطے فعلیت کے، واسطے فعلیت کے. یعنی خلا ادا جو ہے یہ کبھی حرف جارہ ہوتے ہیں جب ان کے ما بعد والے اسم پہ جر پڑا جائے، اور کبھی یہ فعل ہوتے ہیں جب کہ ان کے بعد والے اسم پہ نصب ہو. لیکن جب ان سے پہلے ما آ جائے اب حرف جارہ والی حیثیت ختم ہو گئی، اب معین ہے کہ ہمیشہ کے لیے فعل ہے. ما جب مصدریہ ان کے ابتدا میں ہو یا کلام کے شروع میں آ جائیں تو سمجھو کہ یہ فعل ہے. اب حرف جارہ ہونے کا بالکل کوئی احتمال بھی ان میں نہیں ہے. کہتے ہیں مثال اس خلا اور ادا کی جو ما مصدریہ کے بعد ہو، جیسے جاءن القوم ما خلا زیدن، جان القوم جان القوم ما ادا زیدن، جان القوم. اب اس کے ترجمے میں دو احتمال ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ اس ما کو جو ہے ظرفیہ بناؤ، ما کو کیا بناؤ ظرفیہ. اصل میں ما خلا کا جو ما ہے یہ منصوب محلن، اس کو کیا ہے حال بناؤ ما قبر سے. اور دوسری صورت ہے کہ ما کو ظرفیت کا بناؤ، جان القوم ما خلا زیدن. ایک صورت یہ ہے کہ قوم کو بناؤ ذوالحال، ما خلا زیدن کو حال بناؤ. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو کیا کرو مفعول فی مقدم، ظرف بناؤ، ما کو مصدریہ ظرفیہ، ما مصدریہ ظرفیہ، ما مصدریہ ظرفیہ. ایسے میں اب پہلی صورت کے موافق ترجمہ کرو. جاءن القوم ما خلا زیدن،
میرے پاس آئی ہے قوم طرح حالے کہ خالی تھا ان کا آنا زید سے. میرے پاس آئی ہے قوم میرے پاس آئی ہے قوم طرح حالے کہ خالی تھا آنے والا ان کا زید سے. وہ حال والا معنی کرو. میرے پاس قوم آئی ہے میرے پاس آئی ہے قوم درا حالانکہ خالی تھا بعض اس قوم کا زید سے. جان القوموں کی ترکیب کے بعد کہو گے بعض القوم ذوالحال. بعض القوم ذوالحال. ما خلا زیدن جملہ ازو حال است. جملہ بتاویل مصدر ازو حال است منصوب محلن. پھر ما مصدریہ خلا سے بعد مقرر فعل ماضی معلوم. وہ ضمیر در و مستتر راجع بسوئے مجیئہم. کیونکہ اس وقت کیا ہے خلا بمانے خالین کے ہوگا حال جب بنائیں گے. ٹھیک ہے تو خلا کا ہوا ضمیر راجع بسوئے مجیئہم. عبارت بنے گی جاءن القوم جاءن القوم خلا مجیئہم زیدن. ما خلا مجیئہم زیدن. دوسری صورت جاءن القوم میرے پاس قوم آئی ہے درا حالے کہ خالی تھا آنے والا ان کا زید سے. تو تقدیر عبارت ہوگی جاءن القوم جاءن القوم ما خلل جائی منہم زیدن. ما خلل جائی منہم زیدن. خالی تھا آنے والا ان کا زید. تیسری صورت میں عبارت بنے گی جاءن القوم ما خلا بعضهم زیدن. ما خلا بعضهم زیدن. اتنی بات آگئی ذہن میں. یہ تو تھا ما کو ہم نے بنایا صرف مصدریہ. اب ما کو بناؤ ظرفیہ. ما کو بناؤ کیا ہے ظرفیہ. جب ظرفیہ بناؤ گے اس کو تو پھر اب وقت کا لفظ معذوف ہوگا. جاءن القوم وقت خلو مجیئہم زیدن. میرے پاس قوم آئی ہے میرے پاس قوم آئی ہے خالی تھا آنے کے وقت جیسے خالی تھا آنا ان کا جیسے. جاءن القوم وقت خلو مجیئہم زیدن یا جاءن القوم وقت خلو الجائی منہم زیدن یا جاءن القوم خلو وقت خلو بعضہم زیدن. ما کو بناؤ گے مصدریہ صرف مصدریہ تو یہ خلا خالین کے معنی میں ہوگا. اور اگر ظرفیہ مصدریہ تو پھر وقت خلوے وقت خلو مجیئہم وقت خلو الجائی منہم وقت خلو بعضہم. ما ادا بھی اسی طرح ہے. یا کہ کلام کے شروع میں واقع ہو خلا ادا. مثال اس کی جیسے خلل بیت زیدن خالی ہو گیا گھر زید سے خالی ہو گیا اتل قوم زیدن تجاوز کیا قوم نے زید سے تجاوز کیا قوم نے زید سے. ایسے میں یہ اصل میں تھا عدل قوم من زیدن. پھر من کو حذف کیا اور زید کو جو ہے نسب دیا
اس کو کہا جاتا ہے حذف و ایصال. حذف و من کو حذف کیا اور زید کو جو ہے عدل قوم کے ساتھ ملا دیا. النوع الثانی، نوع ایسا نوع جو کہ ثانی ہے، نوع ایسا نوع جو کہ دوسرا حروف ہے، دوسرا حروف ہے. نوع ایسا نوع جو کہ دوسرا حروف ہے. ایسی حروف کہ مشابہت رکھتے ہیں وہ حروف ایسی حروف وہ حروف بمعنی التی، وہ حروف کہ مشابہت رکھتی ہیں وہ حروف مشابہت جو رکھتی ہیں ساتھ فعل کے، مشابہت جو رکھتی ہیں ساتھ فعل کے. وہی اور یہ کون؟ یہ حروف تدخل داخل ہوتی ہیں، یہ حروف داخل جو ہوتی ہیں اوپر مبتدا اور خبر کے، وہ جملہ اسمیہ پر. تنصب المبتدا نصب دیتی ہیں یہ حروف مبتدا کو. یہاں ایک لفظ اپنی طرف سے بڑھا دو. اچھا، نصب دیتی ہیں یہ حروف مبتدا کو، اس کو ان کا اسم کہا جاتا ہے، اس کو ان حروف کا اسم کہا جاتا ہے. اور رفع دیتی ہیں خبر کو، اس کو ان حروف کا خبر کہا جاتا ہے. وہی اور یہ 6 ہیں، یہ حروف 6 ہیں حرف ہونے کے. ہی مبتدا ستت و اسم مفرد سے خبرش مرفوع بضم لفظا، پھر ستت و اسم عدد یا ایک لفظ بڑھا دو، اسم عدد برائے مذکر. اس میں عدد کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ عدد عقل کا. اگر تمیز مذکر ہو تو اس کا دوسرا عقل کے خلاف ہے. تمیز اگر مذکر ہو تو پھر اس میں عدد کے استعمال کا کیا طریقہ ہے؟ عقل کے خلاف کا کیا معنی؟ وہ مذکر ہو جائے. ہاں تو یہ کہو مذکر ہو تو اس میں تا لگا دیں گے. اب ستۃ حروف، اس میں تا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے کہو گے ستۃ اس میں عدد برائے مذکر، اس میں عدد برائے مذکر مبہم ممیز مضاف، یہ اپنے تمیز کی طرف مضاف ہوتا ہے. حروف جمع مقصر اسم مفرد منصرف سعید تمییزش مجرور بالکسر لفظا. اور یہ حروف 6 ہیں اگر حرف ہونے کے، یعنی ان وغیرہ. اس صورت میں کیا بنے گا؟ ان بدل مبدل منہ. ایک ان میں سے ان ہے، خبر بنے گا. منہا ان ثابت، ان میں سے ان ہے. میں مراد لیتا ہوں ان کو، میں مراد لیتا ہوں ان کو. وَأَنَّ یہ 6 ہیں ادر حرف ہونے کے، ان وغیرہ. دوسرا ان میں سے ان ہے، بعض ان میں سے ثابت ان میں سے میں مراد لیتا ہوں وہما، اور یہ دونوں ان یہ دونوں ثابت ہیں. یہ دونوں ثابت جو ہے واسطے تحقیق کے، دونوں اور یہ دونوں ثابت ہیں. یہ دونوں ثابت جو ہے واسطے پختہ کرنے مضمون جملہ کا. ایسا جملہ جو کہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ کے مضمون کو پختہ کرنے کے لیے آتے ہیں. مضمون جملہ کا طریقہ پہلے عرض کیا تھا کہ اگر جملہ اسمیہ ہو پھر خبر کو دیکھیں گے. خبر اگر مشتق ہے تو اس کا مصدر نکال کے فاعل کی طرف مضاف کریں گے، اس کے مصدر کو نکال کے فاعل کی طرف مضاف کریں گے. مبتدا کی طرف. ماشاءاللہ سارے لیڈر ہیں، سب لیڈر ہیں. خبر اگر مشتق ہے تو اس کا مصدر نکال کے اس کو مبتدا کی طرف کیا مضاف کیا جائے گا. یہ ہے مضمون جملہ نکالنے کا
طریقہ. مثال اس کی جیسے ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہونے والا ہے. زید. اب زیدن قائم یہ جملہ اسمیہ ہے، قائم مشتق ہے. اب قائم ان کا مصدر کیا ہے؟ قیام. اب اس قیام کو مضاف کرو مبتدا کی طرف، قیام زید. اے حقق تو قیام زید، یہ ہو گیا مضمون جملہ. حقق تو یہ ان کا ترجمہ، یہ قیام زید یہ مضمون جملہ، یعنی میں ثابت کرتا ہوں زید کے کھڑے ہونے کو. اچھا. بلغنی ان زیدن منطلق، مجھے پہنچی ہے یہ بات بے شک زید چلنے والا ہے وہ زید. اب منطلق یہ مشتق ہے غیر مشتق؟ مشتق ہے. کون سا باب ہے؟ انفعال ہے. تو اس کا مصدر کیا ہوگا؟ انطلاق. اب یہ کہہ رہے بلغنی ثبوت انطلاق زید، مجھے یہ بات پہنچی ہے زید کے چلنے کا ثبوت، یعنی مجھے زید کے چلنے کا ثبوت یہ بات مجھے پہنچی ہے. بلغ فعل فاعل، بلغ فعل یا مفعول، ثبوت اس کے لیے فاعل، پھر ثبوت و مصدر عمل فعل ہی مضاف. انطلاع کے اسم مفرد منصوب سے مضاف الیہ اسم مجرور بالکسرۃ و مرفوع معنن، پھر انطلاع کو مصدر یعمل عمل فعل ہی زید اسم مفرد منصوب سے مضاف الیہ اسم مجرور بالکسرۃ و مرفوع معنن.